بسم اللہ الرحمن الرحیم ونرى الصلاۃ، اور ہم نماز کو درست سمجھتے ہیں خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور بد کے پیچھے، من اہل القبلۃ، اہل قبلہ میں سے، وعلی من مات منہم، اور نماز جنازہ کو درست سمجھتے ہیں اس پر کہ جو ان میں سے مر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو اور گناہ گار ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اگر وہ امام بنتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے عقائد ٹھیک ہیں لیکن وہ گناہ گار ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے اسلام کی حالت میں، تو اس پر نماز جنازہ پڑھنے کو بھی ہم درست سمجھتے ہیں۔ وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی کو نہیں اتارتے، جنتاً ولا ناراً، جنت میں اور نہ جہنم میں، ولا نشہد علیہم، اور ہم ان کے خلاف گواہی نہیں دیتے، بکفر ولا بشرک ولا بنفاق، کفر کی اور نہ شرک کی اور نہ نفاق کی، ما لم یظہر منہم شیء من ذلک، جب تک ان سے ظاہر نہ ہو اس میں سے کچھ، وَنَذَرُ، اور ہم چھوڑتے ہیں، سرائرہم، ان کے باطنی احوال، پوشیدہ احوال کو، الی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کو نہ جنتی قرار دیتے ہیں نہ جہنمی قرار دیتے ہیں، اور نہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے یا منافق ہے، جب تک کہ کفر و شرک کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو۔ باقی ان کے جو باطنی احوال ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ وَلَا نَرَى السَّيْفَ، اور ہم خیال نہیں کرتے تلوار اٹھانے کو، عَلَى مِنْ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مسلمان پر، الا من وجب علیہ السیف، مگر وہ کہ جس پر تلوار واجب ہو جائے۔ گناہ گار مسلمان، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، ہم اس کے قتل کو جائز قرار نہیں دیتے۔ ہاں اگر قتل اس پر واجب ہو تو اس کے قتل کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تین قسم کے ہیں جن کا قتل شریعت نے جائز قرار دیا ہے: شادی شدہ، زنا کرنے والا، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، اور مرتد۔ اور ان کے قتل کے جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان خود قتل کرنا شروع کر دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کے ذریعے اس کو قتل کروا سکتا ہے۔ وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ، اور ہم نہیں درست سمجھتے خروج کو، عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا، اپنے اماموں کے خلاف، وَوُلَاةِ أُمُورِنَا، اور اپنے امور کے متولیوں کے خلاف، گورنروں کے خلاف، فَإِنْ جَارَوْا، پس اگرچہ وہ، وَإِنْ جَارُوا، اگرچہ وہ ظلم کریں، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، اور ہم ان کے خلاف بد دعا نہیں کرتے، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، اور ہم ہاتھ نہیں کھینچتے ان کی اطاعت سے، وَنَرَىٰ طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، اور ہم سمجھتے ہیں ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، جب تک کہ وہ حکم نہ کریں گناہ کا، وَنَدْعُو لَهُمْ، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ، اصلاح کی اور معافی کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے ائمہ، اپنے گورنروں اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ وہ ظالم ہوں۔ ہم ان بد دعا بھی نہیں کرتے، اور ہم ان کی اطاعت کو حق سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھتے ہیں اور ایک فرض سمجھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ کریں۔ اگر وہ گناہ کا حکم کریں تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور ان کے لیے معافی ہو جائے۔ اتبعوا السنت، اور ہم اتباع کرتے ہیں سنت کی، والجماعت، اور جماعت صحابہ کی، ونجتنب، اور ہم اجتناب کرتے ہیں شذوذ، جداگانہ راہ اختیار کرنے کی، والخلافہ، اور اختلاف کرنے کی، والفرقۃ، اور تفرقہ بازی سے۔ ہم اجتناب کرتے ہیں جداگانہ راہ اختیار کرنے سے، اختلاف کرنے سے، اور تفرقہ بازی کرنے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم شذوذ، اختلاف اور فرقہ تفرقہ بازی سے بچتے ہیں۔ شذوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے جس میں اہل حق کے مثلا 99 افراد متفق ہیں، اور اسی اہل حق کا ہی ایک فرد اس میں اختلاف کرتا ہے، تو ان 99 افراد کو سواد اعظم کہیں گے اور ایک کو شاذ کہیں گے۔
تو شاذ گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی اہل حق کا ہی ایک فرد ہے، لیکن اتباع شاذ کی نہیں ہوگی بلکہ سواد اعظم ہی کی ہوگی، کیونکہ حدیث مبارک میں سواد اعظم کی اتباع کا حکم ہے۔ دوسرا لفظ یہاں خلاف ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک مسئلہ پر اہل حق کے مثلاً 100 افراد متفق ہیں، اب ان کے مقابلے میں کوئی 101 نمبر کا بندہ اپنی رائے پیش کرتا ہے تو یہ خلاف کہلائے گا، تو اس سے بھی ہم اجتناب کرتے ہیں۔ فرقہ، اس کی وضاحت یہ ہے کہ مسلک بدل جائے اسے فرقہ کہتے ہیں۔ مثلاً ایک گروہ صرف قرآن کو مانتا ہے اور سنت کو نہیں مانتا، ایک گروہ ہے جو قرآن اور سنت کو مانتا ہے لیکن صحابہ کو نہیں مانتا، ایک گروہ ہے کہ ان تمام کو مانتا ہے لیکن فقہا کو نہیں مانتا، تو یہ سب تفرقہ بازی ہے، فرقہ واریت ہے، ہم اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ ونحب، اور ہم محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اہل العدل والامانت، عدل والوں کو اور امانت کو، ونبغض، اور نفرت کرتے ہیں، اہل الجور والخیانت، ظلم والوں کو اور خیانت والوں کو، ہم نفرت کرتے ہیں ظلم والوں سے اور خیانت والوں سے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم عدل اور امانت والوں کو پسند کرتے ہیں اور ظلم والوں اور خیانت والوں کو سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ خیانت میں تعمیم ہے، خواہ علم میں خیانت ہو یا مال میں خیانت ہو، عقائد میں خیانت ہو یا مسائل میں خیانت ہو۔ تو ایک علمی خیانت ہوتی ہے، ایک عملی خیانت ہوتی ہے، یہ جو علمی خیانت ہے یہ عملی خیانت سے بھی بدتر ہے، تو اسی لیے ہم تو عدل و انصاف والوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں خواہ وہ علمی ہو یا عملی ہو، ان سے ہم نفرت کرتے ہیں اور ان کی اس غلط روش سے اعلان براءت کرتے ہیں۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں، اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں، فی ما اشتبہ علینا علمہ، باتوں کو کہ جن باتوں کا علم ہم پر مشتبہ ہو گیا، جن باتوں کا علم ہم پر مشتبہ ہے، یعنی متشابہات جو آیات ہیں جن کا معنی ظاہر اور واضح نہیں ہے، تو ہم ان کے اندر تعویلات نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا معنی جانتے ہیں۔ تو محکمات آیات ہیں ان کا معنی تو ظاہر اور واضح ہے، ہم ان کو سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ جو متشابہات آیات ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہے تو ان کا علم ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اگر متشابہات کا معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں تو بعض حضرات نے متشابہات کا معنی کیوں بیان کیا؟ مثلا ید جو کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اس کا معنی قدرت بیان کیا ہے۔ اسی طرح عین کا معنی حفاظت بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثلا ساق کا معنی جو ہے اس کے شدت، اس کا معنی بیان کیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ متشابہات کے یہ جو معنی بیان کیے گئے ہیں وہ یقین کے درجہ میں نہیں ہیں بلکہ ظن کے درجہ میں ہے، اور اس کی وجہ بھی صرف اتنی ہے کہ اہل بدعت مجسمہ وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت کے قائل ہیں، وہ ان الفاظ کے ذریعے عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء کو ثابت کرتے ہیں۔ تو متاخرین اہل سنت والجماعت نے ان کا یہ معنی بیان کیا تاکہ عوام الناس ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں اور دھوکے سے محفوظ رہ سکیں۔